بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ چل رہا ہے، اور اس میں بھی رمضان کا آخری عشرہ جو جہنم سے نجات کا عشرہ ہے وہ عشرہ چل رہا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں جو شب قدر کہلاتی ہیں، اور ان راتوں کی بڑی فضیلتیں احادیث میں قرآن کریم میں آئی ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی جو ایک رات ہے یہ 1000 راتوں سے بھی بہتر ہے۔ کوئی بھی انسان اگر اس رات میں عبادتیں کرتا ہے اور شب قدر کو پا لیتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسا کہ اس نے 1000 راتوں میں عبادت کی ہو، اور جس کی مدت تقریباً اگر آپ اندازہ کریں گے تو 83 سال کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس ایک رات کی کتنی بڑی فضیلتیں ہیں۔ لیکن ان راتوں کے اندر بہت سے لوگ بہت ساری غلط فہمیوں کے شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ کسی ایک خاص رات کو شب قدر شمار کرنے لگ جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے کہ آخری عشرے کے اندر 5 راتیں جو طاق راتیں ہوتی ہیں، 21، 23، 25، 27 اور 29، ان 5 راتوں کے اندر ہمیں شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، اور ان 5 راتوں میں عبادت کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ کوئی بھی انسان اگر کسی ایک رات پر اگر اس پر بھروسہ کر کے اسی رات میں اگر عبادت کرتا ہے تو یہ بہتر نہیں ہے، کیونکہ اگر 5 راتوں کے اندر ہم عبادت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، تو کیوں نہ کوئی ایسی رات اس کے اندر آ جائے گی جس کے اندر ہم اور آپ شب قدر کو پالیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم راضی کرنے والوں میں شمار ہو جائیں گے۔ ان راتوں کے بارے میں یعنی شب قدر کے بارے میں حدیث پاک کے اندر بھی کئی ساری بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور اور بڑی حدیث ہے جس کا میں مختصر سا بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو مقرب فرشتے ہیں ان میں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک فرشتوں کی جماعت کو لے کر کے زمین پر اترتے ہیں، اور وہ جن لوگوں کو بھی ان شب قدر میں عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کے حق میں دعائیں کرتے ہیں، اور ان کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے فریاد کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی فضیلت والی رات ہے کہ آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے انسانوں کے پاس آتے ہیں، ان کو سلام کرتے ہیں، اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ان کو دعائیں دیتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اب ایک مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ ہم شب قدر کے اندر کون سی عبادت کریں۔ بہت سے لوگ اس معاملے میں بھی غلط فہمیوں کے شکار ہیں۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شب قدر کی ایک خاص نماز ہے، شب قدر میں اس طریقے سے نماز پڑھیں تو نماز قبول ہوگی، اس طریقے سے عبادت کریں تو عبادت قبول ہوگی۔ بہت سے لوگوں نے تو ان راتوں کے اندر ایک الگ طریقے کی نماز اپنی طرف سے بنا رکھی ہے، اور اس کو خاص طور سے سوشل میڈیا، یوٹیوب وغیرہ پر بہت زیادہ پھیلایا جاتا ہے، اس کو عام کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب شب قدر شروع ہوتی ہے تو وظائف کے جتنے بھی چینلز ہیں ان پر جو لوگ ہیں وہ اپنے ویوز کو بڑھانے کے لیے، اپنے چینل کو آگے بڑھانے کے لیے، وہ لوگ الٹی الٹی باتیں، ادھر ادھر کی باتیں، اور وہ باتیں جن کا قرآن و حدیث کے اندر کہیں سے کہیں تک کوئی تعلق نہیں ہے، کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے، ایسی باتوں کا تذکرہ کر کے اور عوام کو غلط فہمیوں کے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اور وہ 21ویں شب کا الگ وظیفہ بتاتے ہیں، 23ویں شب کا الگ وظیفہ بتاتے ہیں، 25 کا الگ، 27 کا الگ، 29 کا الگ، گویا کہ تمام شب قدر کی جو بھی راتیں ہیں، 5 راتیں، ان تمام کی الگ الگ وظائف بتاتے ہیں، الگ الگ نمازیں بتاتے ہیں، الگ الگ عبادتیں بتاتے ہیں۔ جبکہ آپ قرآن و حدیث کو جب مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، تو آپ کو کہیں بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملتا ہے کہ ہمیں ان راتوں میں کوئی خاص عبادت کرنی ہے، بلکہ عمومی طریقے سے آپ کو جن عبادتوں میں بھی دل لگے، مثال کے طور پر آپ کو اگر نماز پڑھنے میں دل لگ رہا ہے تو آپ نماز پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، اور اسی طریقے سے اگر آپ تلاوت کرنے میں آپ کا دل لگ رہا ہے تو آپ تلاوت کریں، ذکر و اذکار میں آپ کا دل لگ رہا ہے تو ذکر و اذکار کریں، یا اسی طریقے سے اور دیگر عبادات میں دعا مانگنے میں اگر آپ کا دل لگ رہا ہے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرائیں، استغفار کریں۔ گویا کہ حدیث پاک کے اندر اسی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، فکس نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کو یہی کام کرنا ہے، ایسا کوئی بھی عمل شب قدر کے بارے میں نہیں آیا ہے۔ لیکن اس امت کے کم پڑھے لکھے لوگ جو ہے وہ ان باتوں کو پھیلاتے ہیں، اپنے ذاتی فائدے کے لیے اور اپنی تھوڑے سے فائدے کے لیے اپنی اخروی زندگی کو برباد کرنے کے پیچھے وہ لوگ لگ جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے آپ سبھی حضرات ساودھان رہیں، بچ کر کے رہیں، اور ایسے لوگ جو وظائف اور خاص طور سے الگ الگ عبادتیں بتاتے ہیں، نمازیں بتاتے ہیں، ان لوگوں سے آپ بچ کر کے رہیں۔ قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں صحیح طریقے سے بتائی گئی ہیں، اپنے
جو بھی جید علماء ہیں اور مفتیان کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے معلومات حاصل کریں اور اس کے بعد عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خاص طور سے وظائف کے چینل والوں پر آپ بھروسہ بالکل بھی نہ کریں۔ وہ لوگ اکثر و بیشتر اپنے ویوز کے لیے، اپنے فائدے کے لیے کچھ بھی غلط سلط وظائف اور یہ وہ ادھر ادھر کی باتیں بتا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے، اور جو لوگ اس طرح کی غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، جو لوگ اس طریقے کے غلط وظائف اور غلط عبادتیں بتاتے رہتے ہیں، جن کا قرآن و حدیث کے اندر کوئی تذکرہ نہیں ہے، کہیں سے کہیں تک کوئی ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی، اس پوری امت مسلمہ کی، اور جو لوگ اس کو بیان کرتے ہیں ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کی ہدایت عطا فرمائے کہ وہ غلط بیانی سے باز آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ ان شب قدر کی راتوں میں جب عبادت کریں اور جب اللہ کے سامنے آپ ہاتھ اٹھائیں تو مجھ ناچیز کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، اور اسی طریقے سے ہمارے ساتھ بنے رہیں، دین کو سیکھتے رہیں، سکھاتے رہیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔